هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار دبستان کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق ہو چکا تھا یہاں تک۔ دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ تو یہ مبتدا خبر کی ترکیبیں تھی، اس کو ہم نے نمبر 4 کو پورا پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے نمبر 5 کو۔ تو آج کا سبق ہے نمبر 5، ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر اور ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ تو ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر یعنی ضمیریں ہیں اور ان کو مبتدا بنایا گیا ہے اور خبر ہے، مبتدا خبر کی ترکیب ہے اور واحد جمع ہے۔ تو کہیں ضمیر واحد ہے یعنی مبتدا، ضمیر مبتدا بن نہیں، واحد ہے اور خبر بھی واحد ہے۔ تو ترکیب میں جہاں مبتدا واحد ہے ضمیر کی شکل میں تو خبر بھی واحد ہے، اور اگر ضمیر جمع ہے مبتدا کی شکل میں تو خبر بھی جمع ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو جملے میں کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو جملے میں کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے زید گفت کے بدلے او گفت کہنا۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ زید آیا اور زید نے کہا، تو بجائے ہم اس کے کہ ہم یہ کہہ دیں زید آیا اور اس نے کہا، تو یہ زید اسم کی جگہ جو چیز ہم لے کر آ رہے ہیں اس کا نام ہے ضمیر، اور اس اسم کو جس کے بدلے میں ضمیر آئی ہے ضمیر کا مرجع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے قسم کی ضمیر واحد غائب میں او یا وے پوشیدہ، جمع غائب کے لیے ند، واحد حاضر کے لیے یا، جمع حاضر کے لیے ید، واحد متکلم کے لیے میم اور جمع متکلم کے لیے یم۔ تو ان کو کہتے ہیں ضمیر متصل، یہ اپنے فعل سے ملی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے وہ ہے جو فعل سے پہلے آتی ہیں یا تو فاعل یا نائب فاعل، اسم سے پہلے آتی ہیں تو مبتدا اور اسم کے بعد آتی ہیں تو یہ مضاف الیہ بنتی ہیں۔ یہ ضمیریں یہ ہیں واحد غائب کے لیے او وے، جمع غائب کے لیے ایشا اوشا، واحد حاضر کے لیے تو، جمع حاضر کے لیے شما، واحد متکلم کے لیے من اور جمع متکلم کے لیے ما۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مثال لیا جیسے او گفت، ایشا گفتن، او خوردہ شد، او موجود است۔ تو ان سب ضمیر کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، یہ اپنے فعل سے الگ ہوتی ہیں۔ تیسری قسم کی ضمیریں وہ ہیں جو فعل کے بعد آتی ہیں تو مفعول بنتی ہیں اور اسم کے بعد آتی ہے تو مضاف الیہ ہوتی ہیں۔ یہ ضمیریں یہ ہیں واحد غائب کے لیے شین، جمع غائب کے لیے شاں، واحد حاضر کے لیے تا، جمع حاضر کے لیے تا، واحد متکلم کے لیے میم اور جمع متکلم کے لیے ما۔ تو یہ بھی ضمیر منفصل ہوتی ہیں۔ تو یہ لمبی بحث ہے، ابھی آپ یوں سمجھیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو جملہ میں کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف یاد رکھیں۔ تو ضمیر ایک ہوتا ہے ضمیر اور ایک ہوتا ہے مرجع، اور اس اسم کو جس کے بدلے میں ضمیر آئی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، اور اسم کے بدلے میں جو چیز لے کر آتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر اور ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نیچے انہوں نے ضمیریں دی ہیں اور ان سب میں ضمیر کو مبتدا بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ضمیر واحد ہے تو خبر بھی واحد کا صیغہ لائے ہیں، اور ضمیر جمع ہے تو خبر بھی جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا ہے۔ تو او ہست، اچھا یہ بات دھیان رکھیں کہ فارسی زبان میں ضمیریں یا صیغے کہہ لیں، صیغے 6 صیغے ہیں۔ جیسے عربی زبان آپ پڑھیں گے تو عربی زبان میں فعل ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں اور مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، مگر فارسی زبان میں صیغے صرف 6 آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب اور واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ٹھیک ہے،
تو او ہست واحد غائب ہے، آہا ہستن یہ جمع غائب ہے، تو ہستی واحد حاضر ہے، شما ہستید جمع حاضر ہے، من ہستم واحد متکلم ہے، ما ہستم جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. او ہست وہ ہے. دیکھیے او یہ مبتدا ہے، ضمیر ہے، واحد ہے، اور ہست یہ خبر ہے، یہ بھی واحد ہے. آہا ہستند وہ سب ہیں. تو آہا یہ ضمیر ہے، جمع غائب کی ضمیر ہے، یہ واحد جمع ہے، تو ہستن اس کی خبر، یہ بھی جمع لے کر آئے ہیں. آہا ہستند وہ سب ہیں. تو ہستی تو یہ مبتدا ہے، ضمیر ہے، واحد ہے، اور ہستی یہ خبر ہے، تو اس کو بھی واحد لے کر آئے. تو ہستی تو ہے. شما ہستید تم سب ہو. تو شما یہ جمع حاضر ہے، شما جمع ہے، تو ہستید بھی خبر بھی جمع لے کر آئے. شما ہستید تم سب ہو. من ہستم میں ہوں. من واحد ہے، ہستم بھی واحد ہے، مبتدا بھی واحد خبر بھی واحد. من ہستم میں ہوں. ما ہستیم ہم سب ہیں. نمبر 6 ہے ضمیروں کی اضافت کی حالت دیکھو. تو نیچے انہوں نے ضمیر دی ہے، اور ضمیر کو انہوں نے مضاف بنایا ہے، مضاف الیہ. تو مبتدا جو ہے مرکب اضافی ہے، یہاں بھی مبتدا خبر کی ترکیبیں ہیں، اور مبتدا جو ہے مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا، اور خبر یہ واحد ہوگا. ٹھیک ہے. تو ضمیروں کی اضافت کی حالت دیکھو. خرے او بود. خر کے معنی گدھا، اور او ضمیر ہے اس کے معنی میں. تو خرے او بود اس کا گدھا تھا. خرے آہا بود خر مضاف آہا مضاف الیہ، اور آہا یہ جمع غائب کی ضمیر ہے. خرے آہا بود ان سب کا گدھا تھا. کتابیں تو کجا است. کتاب مضاف، تو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مبتدا. کتابیں تو کجا است تمہاری کتاب کہاں ہے. خط شما خوب است. خط مضاف، شما مضاف الیہ. تمہاری تحریر خوب است عمدہ ہے، اچھی ہے. خط من بد نیست. خط مضاف، من مضاف الیہ، بد من برا. خط من بد نیست میری تحریر بری نہیں ہے. سگے ماست. سگ مضاف، ما مضاف الیہ. سگے ما ہمارا کتا است ہے. سگے ماست ہمارا کتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 7 ان کی فاعلی حالت پر غور کرو. تو نیچے انہوں نے جو جملے اور فقرے دیے ہیں، تو ان سب جملوں میں ضمیر فاعل جو ہے ضمیر کو بنایا گیا ہے، اور فاعل اگر واحد کی ضمیر ہے تو فعل بھی واحد کا صیغہ لائیں گے، اور اگر فاعل جمع کی ضمیر ہے تو فعل بھی جمع کا صیغہ لائیں گے. دیکھیے او می گوید. تو گوید یہ فعل ہے، اور او ضمیر ہے، فاعل ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو می گوید فعل اور او اس کا فاعل. می گوید واحد ہے، فعل واحد ہے، تو او جو فاعل ہے اس کو بھی ہم نے واحد لے کر آئے ہیں. او می گوید وہ کہتا ہے. آہا می روند. آہا یہ فاعل ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے. می روند یہ فعل ہے، تو فعل چونکہ جمع ہے اس لیے اس کا فاعل بھی جمع لے کر آئے ہیں، جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں. آہا می روند وہ سب جاتے ہیں. تو چرا رفتی. چرا رفتی یہ فعل ہے، حاضر کا صیغہ ہے، واحد ہے، تو فاعل بھی ضمیر جو فاعل ہے تو اس کو بھی ہم واحد لے کر آئے ہیں. تو چرا رفتی تو کہاں جائے گا. شما دیدید تم سب. شما یہ فاعل ہے، دیدید فعل ہے، تو شما دیدید تم سب نے دیکھا. من دادم
دادم فعل ہے اور من اس کا فاعل ہے، ضمیر ہے، تو فعل بھی واحد، ضمیر اس کا فاعل بھی واحد۔ من دادم، میں نے دیا۔ ما گرفتیم، گرفتیم فاعل ہے، یہ فعل ہے اور جمع ہے تو اس کا فاعل بھی جمع ضمیر ہے، جمع کی شکل میں لایا۔ ما گرفتیم، ہم سب نے پکڑا۔ نمبر 8 ہے مفعول کی حالت دیکھو۔ تو نیچے کچھ جملے اور فقرے دیے ہیں اور ان میں مفعول کو، ضمیر کو مفعول بنایا گیا ہے، اور جب ضمیریں مفعول بنیں گی تو ان کو لفظ را کے ساتھ ملایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس میں ضمیر کو مفعول بنائیں گے تو ان کو را کے ساتھ ملایا جائے گا، جیسے تو را، او را۔ تو دیکھیے او را، اس کو، مفعول کا جب ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں تو کو کا عموماً کو کا ترجمہ ہوتا ہے، تو او را، یہ او ضمیر ہے، اس کو ہم نے مفعول بنایا تو اس کے ساتھ ہم نے را کو ملا دیا، او را اس کو، آہا را ان سب کو، ترا تجھ کو، شمارا تم سب کو، مرا مجھ کو، مارا ہم سب کو۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 9، یہ فعل لازم ہے، فاعل اور فعلوں کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ تو فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے۔ اور فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ فعل فاعل سے بات پوری نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ تو یہ نیچے انہوں نے کچھ فقرے دیے ہیں، جملے دیے ہیں، اس میں فاعل اور فعلوں کے واحد اور جمع پر خیال کرو، ٹھیک ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں، احمد آمد، احمد آیا، احمد نام ہے اور آمد یہ فعل ہے، تو احمد آیا فعل لازم ہے، احمد آیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد فاعل، آمد فعل، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی۔ ہمہ بودند، سب تھے، سب لوگ تھے، بات پوری ہو گئی۔ ہمہ فاعل ہے، بودند فعل، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ احمد تو می روی، احمد تو جائے گا، تو یہ بھی فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی، احمد فاعل ہے اور می روی یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ احمد تو جائے گا، شما کے می روید، تم سب کب جاؤ گے، می روید فعل، شما فاعل، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی، فعل لازم کہیں گے اس کو۔ من می آیم، تو می آیم فعل، من اس کا فاعل، من می آیم، میں آؤں گا۔ ما نمی آئیم، ہم سب نہیں آئیں گے۔ تو ان جملوں اور فقروں میں آپ نے دیکھا کہ یہ سب کے سب جتنے بھی جملے ہیں یہ سب کیا ہے، فعل لازم ہے، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی۔ نمبر 10 ہے یہ فعل متعدی ہیں، فاعل کے ساتھ ان کے مفعول پر بھی خیال کرو۔ تو نے بتایا فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ فعل اور فاعل سے بات پوری نہ ہو، مفعول کوئی بھی ضرورت پڑے، مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو کہنا ہے نیچے ہم نے جو جملے دیے ہیں اس میں فاعل کے ساتھ ان کے مفعول پر بھی خیال کرو، فعل متعدی ہیں، فعل فاعل مفعول تینوں اس کے اندر۔ تو احمد خط نوشت، احمد فعل، نوشت فاعل، نوشت فعل، احمد فاعل اور خط مفعول، ٹھیک ہے۔ احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا۔ تو غور کیجیے آپ، نوشت فعل، احمد فاعل اور خط مفعول۔ ہمہ سلامش کردن، سب نے اس کو سلام کیا، ٹھیک ہے۔ تو کردن یہ فعل ہے اور ہمہ اس کا فاعل اور سلام مفعول۔ ہمہ سلامش کردن، سب نے اس کو سلام کیا۔ تو درس گرفتی، تو نے سبق سنا، گرفتن سے ہے گرفتی، پکڑنا، لینا، تو گرفتی یہ فعل اور تو فاعل اور درس یہ ہے مفعول۔ شما کتابم دیدید، تم سب نے میری کتاب دیکھی، سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ لہجہ اختیار کریں گے۔ تو نے
میری کتاب دیکھی تو دیدید فعل شما فاعل اور کتابم مفعول. سگے دیدم میں نے کتا دیکھا تو دید فعل میم ضمیر جو فاعل اور سگ مفعول. میں نے ایک کتا دیکھا نکرہ ہے. سگے دیدم میں نے ایک کتا دیکھا. بتے دیدم دیدیم دیدیم فعل و فاعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے, اس کا فاعل دیدیم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل اور بتے یہ مفعول. تو بتے دیدیم ہم سب نے ایک بطخ کو دیکھا. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ سب فعل متعدی تھے. فعل فاعل سے بات پوری نہیں ہو رہی تھی, مفعول بھی کی ضرورت پڑ رہی تھی, مفعول بھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے. تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر ہم گردان کو پڑھیں گے. جس طرح ہر زبان کے اندر کچھ صیغے ہوتے ہیں تو فارسی زبان کے اندر بھی صیغے ہیں, واحد جمع مذکر مؤنث, اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.